حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط حضرت امام مہدی کے نام لکھا تھا اور کچھ چیزیں دی تھی کہ یہ حضرت امام مہدی کو دے دی جائیں، تو انہوں نے یہ خط اور یہ چیزیں کس خاندان کو دی اور اس خط میں کیا تھا، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم تھے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، نقشبندیہ خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانے میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جد و جہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائے، شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے، تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لا محالہ ظہور مہدی کے زمانے میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنجیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل شریف تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی کے خاندان والوں کے سپرد کی، اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے، جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت مہدی تک پہنچ جائے۔ تو دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر شوق تھا کہ وہ حضرت مہدی کے ساتھ جہاد میں شرکت کریں، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے خط حضرت امام مہدی کے نام لکھا اور ایک حمائل شریف اور ایک تلوار دی، اور کہا کہ یہ حمائل شریف تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دینا تاکہ ان کو جو اجر ملے وہ مجھ کو بھی مل جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا یہ خط اور یہ چیزیں حضرت امام مہدی تک پہنچا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔